ذیل میں شوال کے 6 روزے رکھنے کا صحیح طریقہ، اس کی فضیلت اور طریقہ کار پر مفصل رہنمائی پیش کی جا رہی ہے۔ اس تحریر میں اسلامی تعلیمات، حدیث و قرآن کی روشنی اور سیرت نبوی کی روشنی میں روزے رکھنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے تاکہ قاری اس عمل کو درست نیت، عبادت اور اخلاقی اقدار کے ساتھ سر انجام دے سکے۔ ایک تعارف شوال کے 6 روزے، جنہیں عام طور پر 6 روزے شوال کو کہا جاتا ہے، رمضان کے بعد ایک سنت مبارک کے طور پر ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف روحانی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ پیغمبر اکرم کی سیرت مبارکہ میں اس عمل کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے اور ان کے اخلاق، عبادت اور انعامات کی مثالیں ہمیں صحیح طریقہ کار سے آگاہ کرتی ہیں۔ اس تحریر کا مقصد شوال کے 6 روزے رکھنے کے صحیح طریقہ کار، نیت، تیاری، روزہ افطار، دعا اور دیگر اہم امور پر تفصیلی روشنی ڈالنا ہے۔ 2 شوال کے 6 روزے تعریف اور فضیلت۔ اسلام میں روزہ رکھنے کا تصور صرف رمضان تک محدود نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے بتایا کہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 اضافی روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی ثواب کی دروازہ کھلتا ہے جس کا حساب نہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سنت کی فضیلت حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے ایسے ہیں جیسے ایک پورا سالانہ روزہ ہو گیا ہو۔ 2 ایک فضلت کے حوالہ جات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور شوال میں 6 روزے رکھے تو ایسا ہوگا گویا اس نے پورے سال روزے رکھ لیے۔ یہ حدیث ہمیں اس عمل کی عظمت اور اس کے ثواب کی وضاحت کرتی ہے۔ اسی بنا پر شوال کے 6 روزے رکھنے کو اسلامی سنت قرار دیا گیا ہے تاکہ مسلمان رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت جاری رکھ سکیں اور اللہ کے قریب ہو سکیں۔ 3 شوال کے 6 روزے رکھنے کی اہمیت اور مقاصد۔ 3 ایک روحان پاکیزگی۔ شوال کے 6 روزے رکھنے سے دل کو تازگی اور روحانی سکون ملتا ہے۔ رمضان کے بعد اس سنت پر عمل کرنے سے مسلمان اپنی عبادت کو جاری رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ روزے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ 3 2 جزا اور ثواب۔ حضرت کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے اعمال کی جزا دیتے ہیں جو ان کے ایمان کو مستحکم کریں اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کریں۔ شوال کے 6 روزے اس روحانی اور اخلاقی تربیت کا حصہ ہیں جو ایک مسلمان کو عبادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ 3 نیک اعمال کی ترویج۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کا عمل ایک مثبت پیغام دیتا ہے کہ عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں ہوتی بلکہ پورے سال جاری رہنی چاہیے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 4 شوال کے 6 روزے رکھنے کی نیت اور ارادہ۔ اسلام میں نیت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر عبادت کا آغاز نیت سے ہوتا ہے اور شوال کے 6 روزے بھی اس قاعدے سے مستثن نہیں ہے۔ روزہ رکھنے سے قبل نیت کرنا ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا کے لیے یہ روزے رکھ رہے ہیں۔ 4 ایک نیت کا صحیح طریقہ۔ روزہ رکھنے سے قبل دل میں یہ عزم ضرور پیدا کریں کہ آپ یہ عمل اللہ کی خوشنودی اور قربت کے لیے کر رہے ہیں۔ نیت کو زبان سے بولنا ضروری نہیں بلکہ دل کی صداقت ہی کافی ہے۔ تاہم بعض فقہا کے نزدیک نیت کا اظہار زبان سے کرنا افضل سمجھا جاتا ہے تاکہ عمل کی صفائی برقرار رہے۔ 4 2 دل کی صفائی اور اخلاص۔ جب بھی کوئی عبادت انجام دیں، خاص طور پر روزے جیسے اعمال میں، دل سے اخلاص اور صداقت کا ہونا لازمی ہے۔ یہ عمل آپ کے دل کو اللہ کی محبت اور رحمت کی طرف راغب کرتا ہے اور زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ 5 روزہ رکھنے سے پہلے کی تیاری۔ شوال کے 6 روزے رکھنے سے پہلے مناسب تیاری کرنا ضروری ہے تاکہ دن بھر کا روزہ صحیح طریقے سے ادا کیا جا سکے۔ 5 ایک صحت کی جانچ۔ روزہ رکھنے سے پہلے اپنی صحت کا جائزہ لیں اور اگر کوئی طبی مسئلہ درپیش ہو تو متعلقہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ صحت مند جسم میں عبادت کا اثر بہتر ہوتا ہے اور روزہ رکھنے سے جسمانی توانائی میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ 5 2 خوراک اور سحری۔ روزہ شروع کرنے سے پہلے سحری کا وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سحری میں ایسی غذائیں کھائیں جو توانائی بخش ہوں اور دن بھر کے لیے جسم کو تقویت فراہم کریں۔ سحری میں پانی، پھل، دالیں اور حبوبات کا استعمال کریں تاکہ جسم میں توانائی برقرار رہے۔ 5 3 ذہنی اور روحانی تیاری۔ روزہ شروع کرنے سے قبل دعا کریں
اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور توفیق مانگیں۔ قرآن کی تلاوت اور اذکار پڑھیں تاکہ دن بھر کا روزہ روحانی قوت اور مثبت خیالات سے بھرپور ہو جائے۔ 6 روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ کار۔ 6 ایک روزے کی شروعات روزہ رکھنے کا آغاز فجر سے ہوتا ہے۔ فجر کے وقت سحری مکمل کر کی نیت کریں کہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد فجر کی نماز ادا کریں اور دن بھر کے روزے کے لیے دل سے تیاری کریں۔ 2 اب عدت میں تسلسل دن بھر عبادات، قرآن کی تلاوت، اذکار اور نیک کاموں میں مشغول رہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا عمل نہیں بلکہ یہ روحانی تربیت اور تقوی کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں ادا کر قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے کلام سے رہنمائی حاصل ہو۔ اذکار اور دعائیں دن بھر اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ 3 صبر اور استقامت روزہ رکھنے کے دوران صبر اور تحمل بہت اہم ہے۔ کچھ مواقع پر بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود دل کو مضبوط رکھیں اور اللہ پر توکل کریں۔ صبر کی مشق روزہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی آزمائش بھی ہے، جس سے انسان کی صبر و تحمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسن اخلاق روزہ کے دوران کسی پر قابو پانا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ 7 روزہ افطار اور سحری ہدایات اور اہم نکات۔ 7 ایک افطار کا وقت افطار کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد ہوتا ہے۔ افطار کے وقت فوراً کھانے پینے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا پڑھیں۔ افطاری ترتیب افطار میں سب سے پہلے کھجور پانی سے روزہ توڑیں جیسا کہ سنت نبوی میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد مکمل افطار کریں۔ ہلکی غذائیں افطار میں ہلکی غذا کا استعمال کریں تاکہ نظام ہضم پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ 7 2 سحری کا وقت اور اہمیت سحری کا وقت بھی عبادت اور تیاری کا اہم حصہ ہے۔ سحری نہ صرف جسمانی توانائی فراہم کرتی ہے بلکہ دن بھر کی عبادت اور روزہ کے لیے روحانی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ سحری کے مشورے متوازن غذا جیسے کہ انڈے، پھل، دہی اور صحت بخش حبوبات کھائیں۔ پانی اور قدرتی مشروبات کا استعمال کریں تاکہ جسم میں نمی برقرار رہے۔ سحری سے پہلے دعا اور اذکار پڑھیں تاکہ دن بھر کے لیے روحانی سکون حاصل ہو۔ 3 افطار اور سحری کے دعائیں افطار اور سحری کے دوران مخصوص دعائیں پڑھنا بھی سنت ہے۔ افطار کے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہ وے آمون نو لے وے ساموتا او ابنوے آمناتا او ایلے اوے تے اوے لتا او ایلے رنزقنوے اے فترتا ہو۔ اور سحری کے وقت اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے تقویت اور برکت کا مطالبہ کریں۔ 8 عبادات کے دیگر پہلو۔ 8 ایک نماز اور تلاوت قرآن روزہ رکھنے کے دوران 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اضافی نفل نمازیں جیسے تہجد اور وتر بھی ادا کی جا سکتی۔ نماز کی اہمیت نماز روزہ کے روحانی جذب میں اضافہ کرتی ہے اور دل کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت روزہ کے دوران قرآن کی تلاوت کرنا بھی ایک اہم عبادت ہے جو دل کو سکون فراہم کرتی ہے۔ 8 2 صدقہ اور خیرات روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات بھی بہت اہم ہے۔ رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھنے کا مقصد صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرتی فلاح و بہبود بھی ہے۔ صدقہ و خیرات کی اہمیت صدقہ کرنے سے نہ صرف مالی مدد ہوتی ہے بلکہ دل کی پاکیزگی بھی برقرار رہتی ہے۔ مشتر کا اہداف شوال کے روزے رکھنے والے اکثر اپنے اضافی ثواب کو معاشرتی بھلائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ 8 3 ذکر الہی اور دعا روزہ کے دوران اللہ کا ذکر اور دعائیں پڑھنا دل کو تقویت فراہم کرتا ہے۔ اس کارن صبح و شام روزانہ اذکار پڑھنے سے دن بھر کا ماحول روحانی اور پرسکون رہتا ہے۔ خاص دعائیں اپنی ذاتی مشکلات اور زندگی کے چیلنجز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آسانیاں پیدا فرمائے اور ہر آزمائش میں آپ کا ساتھ دے۔ 9 روزہ رکھنے کے بعد کی زندگی۔ 9 ایک روزے کی تکمیل کا احساس روزہ رکھنے کے بعد دل میں ایک خاص تسکین اور اطمینان کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ تجربہ انسان کو بتاتا ہے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ عبادت کرنے سے روحانی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ تجربات کا اشتراک اپنے تجربات دوسروں کے ساتھ بانٹیں اور یہ پیغام دیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کا کوئی نام البدل نہیں۔ شکر گزاری روزہ ختم ہونے کے بعد بھی شکر گزاری کی عادت برقرار رکھیں اور ہر نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ 9 2 روحان ارتقاء روزہ رکھنے سے انسان کے اخلاق میں بہت بہتری آتی ہے
اور وہ معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے ذہنی سکون روزہ کے بعد انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی روحانی قوت میں اضافہ ہوا ہے اور وہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرتا ہے اجتماعی مفاد اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس عمل کی اہمیت اور فائدے بتائیں تاکہ معاشرتی ہم آہنگی میں اضافہ ہو شوال کے روزوں سے متعلق عمومی سوالات اور جوابات سوال 1 شوال کے 6 روزے کون سی تاریخوں میں رکھے جائیں جواب شوال